السلام علیکم ناظرین، نیا دور اور خبر سے آگے میں خوش آمدید۔ آج جمعہ ہے اور حسب معمول نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب، اور میں ان سے گفتگو بھی کریں گے، کچھ سوالات بھی پوچھیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی جگہ دیں گے۔ تو آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں میں مختصراً ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے آج نجم سیٹھی صاحب کا ایڈیٹوریل جو ہے اداریہ، جو ہر ہفتے وہ لکھتے ہیں دی فرائیڈے ٹائمز میں، وہ چھپایا۔ اس میں انہوں نے بہت ہی سنگین قسم کی ملکی حالات پر تبصرہ بھی کیا ہے اور تنبیہ بھی کی ہے پاکستان کے جو سول اور ملٹری پاور ویلڈرز ہیں، وہ لوگ جو مقتدر ہیں، کہ بھئی پاکستان میں اس وقت جو معاشی اور سیاسی اور سفارتی بحران ہے، اس کے حل کے لیے فوری طور پر جو ہے کچھ نہ کچھ پیش قدمی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ ناکامی، بلکہ ناکامی کی طرف کیا بڑھا ہے، ناکام ہی ہو چکا ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا جو عمران خان صاحب نے آج ٹی آر ٹی ترکی کے ٹی وی سے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات جو ہے اس کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ مذاکرات پہلے بھی ہوئے تھے، مذاکرات کے ہمیشہ خان صاحب حامی رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نتیجہ پہلے سے مختلف ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ گروپ اور لوگ جنہوں نے اتنے ہزاروں پاکستانیوں پر کو شہید کیا پچھلے ایک ڈیڑھ دہائی میں، کیا پاکستانی عوام اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ اور آخر میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس وقت جو میڈیا کے ساتھ موجودہ حکومت کا رشتہ ہے وہ پھر سے ایک بار بڑا مشکل کا شکار ہو گیا، کیونکہ جب سے شہباز شریف صاحب کی انویسٹیگیشن جو لندن میں ابھی مکمل ہوئی ہے، جس کی روح سے منی لانڈرنگ کی کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے، اس کے بعد سے حکومت اور میڈیا پرسنز جو ہیں، چاہے وہ اینکرز ہوں، رپورٹرز ہوں، ان کے ساتھ ٹھنی ہوئی ہے۔ اور لگتا یہ کہ مین سٹریم میڈیا بھی اس وقت وہ بیانیہ، احتساب کا بیانیہ بیچنے کو تیار نہیں ہو رہا آسانی سے۔ اور آخر میں کچھ ہم یہ بھی بات کریں گے، یہ جو مشترکہ پارلیمان کے اجلاس بلا کر قوانین کو اور قانون سازی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، یہ کیا شو کرتا ہے؟ پینک ہے یا یہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہے؟ جی سیٹھی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسا آپ، ہاؤ یو ڈوئنگ، اور ہاؤ آر یو فیلنگ ٹوڈے؟ یار حال چال کیسے ہیں؟ حال چال یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک مضمون چھپ گیا ہے نیا دور فرائیڈے ٹائمز میں، جس کی وجہ سے مجھے گالی پڑ رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا پلیز کریں۔ کہ پہلی بات یہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مضمون چھپ رہا ہے کہ نہیں چھپ رہا، مگر میرا خیال ہے آپ کو بھی نہیں پتا تھا۔ مگر اب بات یہ ہے کہ ایک اخبار ہے، وہ اس میں ہم نے کافی ڈی سینٹرلائزیشن کی ہوئی ہے۔ اب وہاں ایک مضمون چھپا ہے جو کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم کی حمایت میں چھاپ دی ہے۔ اب اس میں مجھے ذاتی طور پہ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے اس کے پیچھے، کیونکہ ماحول میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر یہ فرائیڈے ٹائمز نیا دور میں چھپے گا تو رضا رومی اور نجم سیٹھی کی سازش تک کر ہی رہے ہوں گے نا۔ اب اگر یہ ٹرولز ہمیں، یہ لبرل ٹرولز یہ کہتے ہیں ہمیں، پھر تو مسئلہ بن جاتا ہے نا یار، وہ تو ہماری کنسٹیٹیوسی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنا وہاں خدشہ ہے باہر کہ اچھی خاصی کنسپیریسی تھیریز جو ہیں، اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہمیں جانتے بھی ہیں، نیا دور اور فرائیڈے ٹائمز کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی شک کرنا شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار، یہ لگے ہوئے ہیں کچھ پیچھے سے نہ کچھ مکمکا ہو گئی ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوستوں کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے، ہماری ایڈمنسٹریشن، اس نے واضح نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، کہ وہ ایک ڈیبیٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے اوپر، اور ان کے پاس کچھ اس کے خلاف بھی مضمون ہے جو کہ وہ بھی چھاپیں گے، مگر میرا خیال ہے انہوں نے واضح نہیں کیا۔ اگر مجھے پوچھ لیتے یا آپ کو پوچھ لیتے رضا، تو ہم نے تو یہی کہنا تھا، دیکھو یار باہر ماحول ایسا ہے، اگر آپ نے یہ ڈیبیٹ شروع بھی کرنی ہے تو واضح کر دیں کہ آپ ایک ڈیبیٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یا پہلے آپ اس پریزیڈنشل سسٹم کے خلاف چھاپ دیتے، پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم میں کے حق میں چھاپ دیتے، پھر اس کے بعد کامنٹس آتے، لڑائی جھگڑے ہوتے، اور کم از کم ایک لائبری ڈیبیٹ تو شروع ہو جاتی۔ مگر مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اب وہ اس ملک میں ڈیبیٹ شیبیٹس ختم ہو گئی ہیں، اب کنسپیریسی تھیریز ہی چلتی ہیں رضا اب۔ میں ایس صاحب کو یہی کہنے والا تھا، وہ آرٹیکل میں نے دیکھا تھا کیونکہ میں بھی کاپیڈ تھا جب وہ آیا تھا،
تو دیکھیے ہماری ایک پالیسی ہے, آپ کو پتا ہے میں تو پہلے بھی فرائیڈے ٹائمز سے وابستہ رہا ہوں ایک دہائی پوری. ہماری پالیسی کہ ہم تمام آراء کو جگہ دیتے ہیں, خصوصاً جو اوپینین پیس ہوتی ہے, لیکن پھر ہم اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کے لیے اور بھی لکھواتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر پوری ایک سیریز کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس پہ لکھیں گے پارلیمانی نظام کے حق میں, پریزیڈنشل نظام کے حق میں, اور ایک ڈیبیٹ, کیونکہ پاکستان میں حلقے ہیں موجود جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ فرانس یا امریکہ کی طرح نظام آ جائے گا تو کوئی بڑا بہتر ہو جائے گا. بہرحال تھینک یو کہ آپ نے یہ کلیریفائی کر دیا. نہیں آپ بڑھتے ہیں. سیٹھی صاحب, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے ٹی وی پر دیکھنے سے پتا چلا کہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے, تو آپ کو بھی اسی طرح سے پتا چلا کہ آپ کے مجھے جب گالی پڑی تو میں نے کہا یار میں نے اب کیا کر دیا ہے, تو پتا لگا کہ کوئی مضمون چھپ گیا ہے اور ظاہر ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. ایکچولی میں تو سوائے اپنا اداریہ کے کوئی لکھتا وکتا نہیں ہوں فرائیڈے ٹائمز کے لیے, نہ ہی میں ایڈٹ کرتا ہوں اس کو, بٹ ڈزنٹ میٹر. مگر میرا نام تو ہے نا جی ایز ایڈیٹر ان چیف. تو دوستوں نے اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز ذرا مدھم ہے, کیا آپ نے کوئی میرے خیال سے یہ اتار دیں اگر آپ سیٹھی صاحب, یہ اپنے جو ایئر فونز ہیں تو شاید اس سے بہتر ہو جائے گا. نہیں یہ ٹھیک ہے, لیکن آواز آپ کی کم آ رہی ہے ذرا, یا آواز کو کوئی خضاب لگائیں یا کوئی اس کے اندر کوئی اچھا کوئی وائٹامنس کا انجیکشن دے دیں آواز کو. اچھا تو میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کو اتار دیجئے, اتار کے ذرا آپ پوچھ رہے ہیں اب ٹھیک آ رہی ہے. ہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہلکی آ رہی, کامنٹس کر رہے ہیں لوگ بہت سارا ہمارے. نہیں لیکن اب اتارنے کے بعد دیکھیں نا ذرا بول کے. نہیں ابھی تو ٹھیک ہونی چاہیے, میں حیران ہوں کہ ٹھیک کیوں نہیں ہے یہ. لوگوں سے پوچھتے ہیں نا, لوگ دیکھ رہے ہیں, سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ اب ٹھیک ہو گیا ہے, اب سب خوش ہوں گے. جی 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 بالکل بالکل گڑبڑ ہوئی بھی تھی, وہ ڈیفالٹ میں گڑبڑ ہوئی بھی تھی. چلے جی. تو سب سے پہلے ہائیبریڈ نظام کیوں ناکام ہوا ہے, کیسے ناکام ہوا ہے, اور اس کے اب اس کو بدلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا جناب؟ جی ہائیبریڈ نظام بالکل فیل ہو گیا ہے. آپ اس کے جو ایویڈنس ہے اس کے لیے آپ خود ہی دیکھ لیں. ہائیبریڈ نظام لایا گیا تھا, اس کے 3-4 مقصد تھے. آپ دیکھیں کہ وہ مقصد پورے ہوئے ہیں یا اس کے برعکس ہی کچھ شروع ہو گیا. پہلا مقصد تو یہ تھا کہ نون لیگ کی چھٹی کرائی جائے, وائپ آؤٹ کیا جائے, اور پولی اور پیپلز پارٹی کے جو ہے نا ٹانگیں شانگیں اور پاؤں شاؤں توڑے جائیں, اور یہ پہلا مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے پکا کیا جائے کہ وہ 10 سال کم از کم رہے. تیسرا یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ کرپشن جو ہے وہ بڑا ایشو ہے, اور جب یہ چلے جائیں گے, چھٹی ہو جائے گی ان لوگوں کی, تو پھر کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ سب گڑیاں اڑائیں گے. اور چوتھا یہ تھا کہ جی کچھ لوگوں کے اپنے بھی مقاصد تھے, کچھ کسی نے ایکسٹینشن لینی تھی, کسی نے پوسٹنگ ٹرانسفر کرانی تھی وغیرہ وغیرہ. تو ان کا خیال تھا کہ ہمارا بندہ ہوگا تو وہ سارا کچھ ہی کر دے گا, میاں صاحب تو کرنے والے نہیں ہیں, اور شاید زرداری صاحب بھی ادھر ادھر ہو جائے, ان کا تو خیر چانس ہی نہیں ہے. اور آخری یہ تھا کہ جو فارن پالیسی ہے اور اکنامک پالیسی ہے اس کے لیے ہم نے نامینیٹ کریں گے ایکسپرٹس, اور عمران خان ساری بات مان لے گا, اور اللہ خیر صدا کاروان رواں ہو جائے گی, اور باقی اپوزیشن فارغ ہو جائے گی. اور آخری سٹیج پہ یہ کہ کیونکہ میڈیا اور جوڈیشری جو تھے انہوں نے بہت بڑی حمایت کی تھی عمران خان کی, تو یہی خیال تھا کہ میڈیا جو ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا, اور اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا تو وہ تو مینج ہم کر لیں گے. تو مطلب ہے کہ ہم صفائی کر دیں گے اور اگلے 10 سال بڑے مزے سے چلائیں گے. اور یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے, اور کوئی چیلنج نہیں کر پائے گا, اور اگر کسی نے کیا تو عدالتوں کو بھی ہم جانتے ہیں کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور سب سے پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ کی چھٹی کرائیں گے تاکہ سگنل چلا جائے سب کو کہ جی وی مین بزنس. مگر میرا خیال ہے آن ایچ کاؤنٹ پھر ہو گئے. نواز شریف پہلے سے زیادہ پاپولر ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی وہیں کی وہیں کھڑی ہے, اور عمران خان صاحب بالکل فارغ ہو گئے ہیں. ان کی کارکردگی جو ہے اتنی بری ہے کہ ان کو لانے والے بھی پریشان ہیں اور شرمندہ ہیں, اور خصوصاً پنجاب میں. اور پھر جتنی وہ یو ٹرنز لے رہے ہیں, جو ان کی وہ توقع تھی کہ وہ بہت اچھی کام کریں گے اور بڑی اچھی ٹیم لائیں گے اور سارے مسئلے حل کریں گے, ان میں سے ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. اور وہ بیسکلی جوکر بن گئے. ان کے اپنے جو سپورٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی اب شرمندہ ہیں, اور ان میں سے جو لوگ جن کو
पार्टी के अंदर जो इंडिपेंडेंट्स आए उनको पार्टी के अंदर लाए, वो अब नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते कर रहे हैं कि जी अगली इलेक्शन जब भी आएगी हमें तो पता पीटीआई की हो जाएगी छुट्टी, वाइप आउट हो जाएगी, हमें माफ कर दें, हमें मौका दिया जाए टू रीजॉइन द पार्टी एंड सो ऑन। तो ये चार जो मकसद थे कि जी जुडिशरी को भी टेम करना है, मीडिया को भी अब हमारे साथ ही होगा, ऐसी क्या बात है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी बहुत टाइट कर देंगे। नून लीग को तो फारग ही करने का प्लान था, और पीपल्स पार्टी का भी ये था कि ये 100% तावन करेंगे और कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं क्रिएट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता कराची और सिंध में इनका भी वोट बैंक जो है वो हम तोड़ देंगे। तो मतलब 10 साल के लिए हम आए हैं और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब हम हैं तो क्या हम है। तो हाइब्रिड सिस्टम फारग हो गया। मगर सबसे जो खतरनाक बात है, खतरनाक सही लफ्ज है, वो ये है कि जो लाने वाले हैं ना उनको गाली पड़ रही। ये कभी भी सोच नहीं थी कि ये सारा बैकलैश जो है इमरान खान साहब से हट के ये उनके ऊपर आएगी, खसूसन पंजाब में। अब हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, और पंजाबी में कह रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, उर्दू में शाइस्ता उर्दू में, नफीस उर्दू में बात नहीं कर रहे, वो पंजाबी में बात कर रहे हैं। पंजाबी में आपको पता है बातें कैसे होती हैं। और अब कोई भी जब भी इमरान खान की बात होती है तो कहते हैं पीछे कौन है, लियाण वाला कौन है, और फिर बिल्कुल ठीक ठाक पंजाबी बोली जाती। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी फेलियर ये है कि रियासत के इदारे जो हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं या उनका सतून बने हुए, वो अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ऐसे होना नहीं चाहिए। रियासत के इदारे जो है वो क्रेडिबल होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, बिकॉज रियासत के इदारों के ऊपर रियासत खड़ी होती है, और अगर वो कमजोर हो जाए या बदनाम हो जाए तो रियासत खतरे में आ जाती है। तो हुकूमतें तो आती जाती हैं, मगर रियासत के इदारे जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। वो अगर उनके ऊपर मड कीचड़ उछाला जाए या वो कमजोर हो जाए या उनके उनके ऊपर मतलब है कि आप समझ रहे हैं वो, तो फिर फिर रियासत खतरे में आ जाती है। और मेरा ख्याल है ये एहसास हो गया है उन हलकों में जहां उनको फीडबैक मिल रही है कि मईशत भी खराब है, उसकी भी हमें गाली पड़ रही है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी हमें पड़ रही है, और इमरान खान की नाइलियां और नाकामियों के ऊपर भी हमें पड़ रही हैं। और तो इस किस्म की सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो गया है। और अब उसके बिल्कुल बरक्स एक नया चीज शुरू हो गई है। पहली बात, नवाज शरीफ पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, और इसीलिए और भी दिन ब दिन वो ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, और दिन ब दिन वो ज्यादा टारगेटेड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बात कर रहे हैं वो आवाम को पसंद आ रही है, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं, इसलिए डरते नहीं है, वो बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है, और ये बड़ी अहम है, कि मीडिया खड़ा हो गया। मीडिया कहता है अब हम इमरान खान का और एस्टैब्लिशमेंट का चूरन नहीं बेच सकते, बहुत मुश्किल हो गया है। वो लोग भी जो कि इनके साथ थे और इनके गाने गाते थे 1 साल 1.5 साल 2 साल, उसके बाद वो भी शर्मिंदा हो गए हैं। वो उनको भी अब लोग पूछते हैं, तो सीखी कर देते हो, और उनकी रेटिंग्स गिरनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से सबसे पहले तो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की तनकीद शुरू कर दी। ये मैं देख रहा हूँ कोई 6 माह 9 माह से ये तनकीद होनी शुरू हो गई है उन एंकर्स की और उन लोगों की जो कि पहले दिन ब दिन हर दिन रात उनके गाने गाते थे और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां उन्होंने और उनकी सारी फैमिलीज ने वोट डाला था। वोट तो बड़े बड़े अच्छे नेक लोगों ने डाला था इस उम्मीद में कि इमरान खान आके कुछ करेगा, मगर ऐसे नहीं हुआ, और अब वो उनको डिफेंड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अब उन्हें अपने आप को बचाने के लिए उनको अब तनकीद करनी पड़ रही है। इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आवाम खुद जानती है कौन लोग हैं, क्या उनके मसाइल थे और अब उनके क्या मसले हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग थे जो कि इमरान को तो क्रिटिसाइज कर रहे थे रजा, मगर एस्टैब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहते थे। अब उनके ऊपर वो भी प्रेशर आ गया और वो भी पूछ रहे हैं कि ये आप लेके आए हैं, आप कर क्या रहे हैं, ये बदनामी जो है ये तो आज का है, कल नहीं होगा, ये तो जिस दिन आप चाहेंगे ये नहीं होगा, मगर आप तो परमानेंट है, तो वी कांट अफोर्ड इट। तो वहां से भी ये हो गया, मीडिया खड़ा हो गया, सियासी जमातें खड़ी हो गई हैं, और आपको शायद लगे या ना लगे, मगर जब भी ये अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं और धांधली का ये सोचते भी हैं, तो आप देखिएगा क्या स्वीपिंग रिस्पॉन्स आता है आवाम की तरफ से। ये कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन से आपको कुछ इशारा तो हो ही गया होगा। अगर वहां नून लीग इस तरीके से जीत सकती है और इस तरीके से वोट्स ले सकती है, तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि बाकी पंजाब में और बाकी जगह पे क्या होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जुडिशरी में भी मैं देख रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंडिपेंडेंस की स्टरिंग्स हलचल हो रही है। छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर
تو وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. مگر جہاں کوئی کریٹیکل ایشو آ جاتا ہے تو وہاں وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آزاد قسم کی کوئی ججمنٹ دی جائے. میرا خیال ہے یہ اور آگے بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. تو فار آل دیز ریزنس ہائیبرڈ سسٹم از اے ٹوٹل فیلئر. اور جتنی جلدی یہ احساس ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا ہے, اب ڈرائنگ بورڈ واپس جانا ہے اور ڈرائنگ بورڈ پہ جا کے ایک نیا کوئی نہ کوئی چیز سوچنی ہے. اور وہ کس طریقے سے سوچنی ہے, ساتھ کس کو لینا ہے, کس کو نہیں لینا, کیا سارے پاکستان کو ساتھ لینا ہے یا کسی اور کے ساتھ مکمکا کرنی ہے, یہ اب ان کو ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑے گا. اور یہ جو ذمہ داری لی ہوئی ہے عمران خان کی, یہ اب آگے بکے گی نہیں. سیٹھی صاحب, یہ جو مختلف طرح کے جو بحران آپ نے بتائے ہیں, اندرونی بھی اور بیرونی بھی, اس میں جو حالیہ دنوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں علاقے میں اور دنیا میں, اور جو گلوبل پاورز کا جو پاکستان کے ساتھ تعلق ایک طرح سے ری ڈیفائن ہو رہا ہے اور جس کی جھلکیاں آپ کو مل رہی ہیں, وہ اس اندرونی بحران پر کیسے اثر انداز ہے؟ دیکھیے, اندرونی بحران کا تو میں نے پہلا حصہ پیش کیا ہے کہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. یہ جو ہائیبرڈ سسٹم بنایا ہے یہ فیل ہو گیا ہے. مگر ابھی دو اور ایشوز رہ گئے نا جہاں فیلئر جو ہے وہ بہت اس کی اہمیت ہے. اور پھر آپ کا سوال جو ہے میں اس کی طرف جاؤں گا, وہ تیسرے حصے میں جاؤں گا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ معیشت بیٹھ گئی ہے اور اتنی خطرناک طریقے سے بیٹھی ہے کہ ابھی کوئی امکان بھی نہیں لگتا کہ یہ اٹھائی جا سکتی ہے. اور اس کے جو سگنلز ہیں یا سائن ہیں وہ تو ساری عوام جانتی ہے. عوام کو آپ کیا بتائیں گے, ان کو تو پیٹ کٹ رہے ہیں, ان کو تو مہنگائی نے مار دیا ہے. مگر پھر بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ دو تین چار موٹی موٹی باتیں. جس قسم کی مہنگائی ہے یہ بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہی, کیونکہ آپ کی 70% جو آپ کی جی این پی ہے وہ امپورٹ سے آتی ہے, اور اس کے اوپر جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ, اور جو کنزمپشن ہوتی ہے اس کی. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی معیشت بیٹھی ہوئی تھی 1-2% پہ. آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو لانا ہے یا نہیں لانا. 1 سال وہ ضائع کر دیا. پھر آپ نے فیصلہ کیا آئی ایم ایف کو لانا ہے. جب آئی ایم ایف کو لانے کی بات آئی تو اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام تو یہ تھا کہ سب چیزیں بند کر دیں, خرچے ورچے بند کر دیں اور ہمارے قرضے واپس کریں, تو پھر آپ کو پیسے دیتے ہیں چلانے کے لیے. تو آپ نے 1 سال ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور اپنے آپ کو تھوڑا روکا بھی. اور جب وہ وقت آیا کہ اب آئی ایم ایف واپس آ جائے اور کوئی پیسے ویسے دے اور آئی ایم ایف کا پروگرام کو فلی امپلیمنٹ کیا جائے, تو آپ کے اوپر اتنا پریشر تھا عوام سے, بے روزگاری بڑھ رہی تھی, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی, انفلیشن ختم نہیں ہو رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہے تھے, امپورٹس بڑھنے شروع ہو. تو آپ نے سوچا کہ یار تھوڑی سی گروتھ کر لی جائے. تو ایک دوسرے فائنانس منسٹر کی چھٹی کرائی. پہلے اسد عمر کی چھٹی کرائی کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا. پھر آپ لے کے آئے حفیظ شیخ صاحب کو, انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ہے. پھر آپ نے فیصلہ کیا نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہی جانا, ان کی چھٹی کرا دی. اور پھر آپ لے کے آئے ہیں شوکت ترین صاحب کو. شوکت ترین صاحب نے کہا بالکل میں الٹا کروں گا کام, میں گروتھ شروع کروں گا, میں انٹرسٹ ریٹس گراؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. انہوں نے کیا, تھوڑی بہت ہلچل ہوئی, اور جیسے ہوئی تو گلے معیشت جو ہے انہوں نے آ کے پکڑ لیا یہاں سے. آپ کی ریزروز گرنی شروع ہوگی, آپ کا روپیہ کی قیمت گرنی شروع ہوگی, امپورٹس ٹھا ٹھا کر کے بڑھنے لگی, اور آپ کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے دینے کے لیے. پھر اب جا کے ان کو پھر روکنا پڑا, جسے ہم کہتے ہیں اسٹاپ گو میجرز. چلاؤ بند کر دو, چلاؤ ایکسیلیٹر پہ پیر رکھو, پھر اٹھا لو, بریکیں لگانی شروع کر دو. تو یہ اس قسم کی صورت حال میں انٹرنیشنل جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے آپ کو ایمرجنگ مارکیٹ سے فرنٹیئر مارکیٹ بنا دیا. فرنٹیئر وہ ہوتا ہے او دور دراز سے نہ بندہ نہ بندے کی ذات جاوے, اس کو ہم کہتے ہیں بارڈر ایریاز جہاں لوگ کاشت بھی نہیں کرتے, تو آپ کو وہاں بھیج دیا. اور فارن انویسٹمنٹ ویسی ختم ہوئی بھی ہے, اور انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں 11% سے اوپر ہے, اور ہر قسم کی آپ کی ڈیٹ پیمنٹس سر پہ چڑھی ہوئی ہیں. اس سال کوئی $30 بلین کے قریب آپ نے پیسے دینے ہیں, اور اس کے اندر بھی آپ کے پاس $4-5 بلین کا خسارہ ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے. تو ایٹ ایوری لیول اکانومی کولیپس ہو چکی ہے اور ڈیریل ہو چکی ہے, سوائے امیروں کے جنہوں نے ایکسپورٹس کر کے اپنی ٹیکسٹائل پروڈکٹس انہوں نے کچھ بنا لیے ہیں, اور امیروں نے جو گاڑیاں خریدی ہیں. غریبوں کو بتائیں آپ, غریبوں کو کیا ملا؟ گاڑیاں مل گئی, گھر بننے شروع ہو گئے امیروں کے, کنسٹرکشن کمپنیز کے,
اور ایکسپورٹ والے جو ہیں ٹیکسٹائل والے جو پہلے ہی ارب پتی تھے وہ اور بھی ڈبل ارب پتی ہونے شروع ہو گئے. تو یہ ہے جناب آپ کی معیشت کا حال. اور اب حالت یہ ہے کہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور ٹیکس کہاں سے ملے گا ان کو, اور لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, اور کسی وقت بھی تجارتی لوگ یا دوسرے لوگ احتجاج پہ آ جائیں گے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سیکنڈ لیول پہ تو اکانومی بالکل اس وقت جسے کہتے ہیں فارغ ہے, اور کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے اور اس کو کسی طریقے کے ساتھ غریبوں کے لیے کچھ کیا جائے. اور ووٹ بینک جو ہے وہ غریبوں کا ہوتا ہے, امریکہ کا ووٹ بینک نہیں ہوتا. اگلی بات آپ آئے, اب آئیے آپ فارن پالیسی کے اوپر. آپ کا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں جیت ہو گئی آپ کی, آپ بڑے خوش تھے, اور امریکہ کی چھٹی کرا دی, طالبان آ گئے ہیں. تو وہ جو خوشی تھی وہ میرا خیال ہے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, اور اب پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں. اور پریشانیاں یہ ہو گئی ہیں کہ دنیا تیار نہیں ہے طالبان کو ریکگنائز کرنے کے لیے, اس لیے آپ بھی اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فوری طور پہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, بیکاز آپ پہ الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو آپ ہی ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی بات پہ لوگ بہت شک کرتے ہیں. تو آپ کی جو وکٹری ہے وہ بڑی اس وقت اس کی کوئی کامیابی نظر دنیا کو نہیں آ رہی, وہ تو الٹا آپ کے گلے ڈال رہی ہے. اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سارا آپ کا جو لین دین ہے اور کھانا پینا ہے اور سب کچھ ہے وہ ویسٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور آپ آئی ایم ایف کو بھی اگنور نہیں کر سکتے, یورپین یونین کو بھی نہیں کر سکتے, امریکنز کو بھی نہیں کر سکتے. ایک طرف تو یہ ہے, اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. کوئی جی ایس پی پلس کا پریشر ڈال رہا ہے, کوئی آپ کے اوپر فٹاف کا پریشر ڈال رہا ہے, کوئی آپ کے اوپر آئی ایم ایف کا آئے گا, اینڈ سو آن. اور آپ وہاں پریشان ہو گئے ہیں, اور پھر امریکہ اور بھی آپ سے اب چیزیں مانگ رہا ہے جو آپ دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں. ادھر امریکہ کی طرف سے جا نہیں سکتے, وہاں تو گالی پڑ رہی ہے امریکہ کو, اور امریکہ آپ کو دینے کے لیے بھی کچھ تیار نہیں ہے. ادھر آپ کیا جا کے کریں گے, وہاں تو طالبان بیٹھے ہیں, اور طالبان کے کو وہ تو مانگ رہے ہیں آپ سے دینا انہوں نے آپ کو کیا ہے. اوپر سے وہاں ایسے ٹیررسٹ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل ختم ہونے کو تیار نہیں ہے, اور طالبان بھی ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کے اوپر جب سے یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ کے کوئی 50 60 70 لوگ آپ کے فوجی اور افسر شہید ہو گئے, اور آپ یہ ٹیررسٹ اٹیکس چل رہی ہیں. تو اگر آپ کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو یہ ختم کر دیں گے, وہ بالکل ہونے نہیں جا رہا. ابھی وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں آگے, ابھی جو نئے قدم اٹھائے جا رہے ہیں. تو آپ کی فارن پالیسی جو تھی یہ وزوی افغانستان, وہ جو کامیابی آپ کو نظر آ رہی تھی, مجھے تو اب نظر نہیں آ رہی, مجھے تو پرابلمز نظر آ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اتنے خراب ہیں وہ سینکشنز کا سوچ رہے ہیں. آپ کے تعلقات یورپین یونین کے ساتھ اتنے وہ بھی سوچ رہے ہیں. آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے تعلقات روس کے ساتھ تو ہے ہی نہیں خاص, اور آپ کے تعلقات صرف چائنا ہے جس کے ساتھ ٹھیک ہے, مگر وہاں بھی اب خراب ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ سپیک کے اوپر بہت سے سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور آپ نے سپیک کو اہمیت نہیں دی, آپ نے ان کے انجینئرز کو, ان کے کنسٹرکشن ورکرز کو پروٹیکٹ نہیں کیا, وہ بھی ناراض ہونے شروع ہو گئے ہیں. اب آپ وہ پیسے آپ نے مانگ رہے ہیں اپنے پیسے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے بھی, اور اوپر سے دنیا جو ہے چائنا کے خلاف ہوگی, اور اگر آپ تھوڑا سا زیادہ چائنا کی طرف جاتے ہیں تو دنیا اور آپ کو ٹائٹ کرے گی. تو آپ, میں سمجھتا ہوں, نو مینز لینڈ پھنس گئے. تو آپ کی فارن پالیسی جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں 100% فیلئر, کمپلیٹ فیلئر, جس کی وجہ سے آپ آئسولیشن میں اب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, معیشت چل نہیں رہی ہے, پولیٹیکل سسٹم آپ نے جو بنایا وہ فیل ہو گیا ہے, اور عوام بے چین ہے, میڈیا بے چین ہے, جوڈیشری بے چین ہے, کسی اسٹیج پہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور دنیا آپ سے خفا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بہت بڑی کرائسس ہیں, پولیٹیکل سسٹم کی, اسٹیٹ کے اداروں کی, اکانومی کی, اور فارن پالیسی کی. یہ اس کے بعد اگر اب بھی یہ ڈرائنگ بورڈ پہ اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی تو اپنا نقصان سب سے زیادہ کروائے گی, اور پھر ملک کا نقصان ہوگا. جب اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہوتا ہے, اداروں کا نقصان ہوتا ہے, تو پھر ملک کا نقصان ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے. جب اگر آپ کو فیلڈ اسٹیٹ کی طرف آپ کو لوگ کھینچ کے لے جاتے ہیں, یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے جو فیلڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر سارے دنیا کے وہ جانور, ملک جانور جو کھاتے ہیں, ریاستوں کو کھاتے ہیں, جیسے افغانستان میں ہوا, عراق میں ہوا, لیبیا میں ہوا, سیریا میں ہونے مطلب یہ ریاستیں ہوتی ہیں جو کہ فیلڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں, یا وہ جو فیلنگ ہوتی ہے ان کو اور بھی تکلیف میں لاتے ہیں اپنے سپر پاور کو بڑھانے کے لیے اور اسفیئرز آف انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ جنگ جگہ کی, یہ جنگجو کی یہ ٹرین بن جاتی ہے, گراؤنڈ بن جاتی ہے.
اور اب اگر القاعدہ اور IS-K اور طالبان کی حکومتیں فیل ہو رہی ہیں یا وہ وہاں گڑبڑ ہو رہی ہے تو سارے کا سارا بوجھ جو ہے ان کے اوپر اتنا نہیں پڑے گا جتنا آپ کے اوپر پڑے گا. تو فار دیز ریزنس میں نے یہ اداریہ لکھا تھا. I was very worried. میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. خدا کا خوف کریں, ایک سسٹم ایسا بنائے جس کے اندر کنسنسس ہو, تاکہ جو بھی مشکلات ہیں مل کے سارے اس مشکلات کا سامنا کریں. یہ نہیں کہ ایک عمران خان جو ہے وہ جس کی کوئی خاص اہمیت رہی نہیں, نہ گھر میں رہی ہے نہ باہر رہی ہے, اور ان کے والے آپ نے کیا وہ آج ایک بات کرے اگلے دن دوسری بات کرے, آپ کو بھی شرمندہ کرے اور باہر کے آپ کے جو سو کال دوست ہیں ان کو بھی شرمندہ کرے اور ایسے اننیسیسری کانفلکٹس کریٹ کرے. جی سیٹھی صاحب, یہ تو آپ نے جو ہے زبردست قسم کی ایک کرٹیک بھی دی ہے میں سمجھتا ہوں, اور ایک میرے خیال سے تو یہ بہت کنسٹرکٹیو مشورے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کے یہ خلاف کل کی بات کہہ رہے ہیں, لیکن بالکل ہی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے, اس کو مستحکم رکھنا ہے, تو یہ 5-6 چیزیں ان پہ عمل کریں. لیکن سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں سیٹھی صاحب کہ آپ اس کے اوپر متواتر انالیسس بھی کر رہے ہیں, آپ لکھ بھی رہے ہیں, یہ کاسٹ جو ہے یہ ابھی تک تو وہ برداشت کرتے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ پچھلے سال 2019 سے 2020 تک جو PDM کا رہا, پورا ایک زور رہا, مومنٹم رہا, اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ غصہ بھی دیکھا پنجاب کی سڑکوں پہ, لیکن اس کا زیادہ فرق نہیں پڑا کسی حد تک. کیا جو ابھی عالمی جو انٹرنیشنل سچویشن جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا چین اور امریکہ کے حوالے سے, کہ چین بھی خفا کسی حد تک اور امریکہ تو بالکل اس وقت جو ہے موڈ, چونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں, پبلک موڈ بھی اور امریکی حکام اور سرکاری موڈ بھی بہت نیگیٹو ہے پاکستان کے بارے میں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, سنسنی نہیں پھیلا رہا. میں وہ دیکھ رہا ہوں جو میں روز پڑھتا ہوں, جو میری بات چیت ہوتی ہے لوگوں سے مختلف سوشل میڈیا پر, اخبارات میں, ٹی وی پر. یہاں پہ بہت سخت ایک پش ہے بائیڈن کو کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو سکویز کیا جائے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ یہ جو IMF کا بھی لون ملنا ہے ہمیں, اور جو دیگر ہماری 14 تاریخ کو جا رہے ہیں شوکت ترین صاحب. جی 14 کو وہ جا رہے ہیں. اچھا, اور GSP پلس اور 5-6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تو امریکہ آتی ہیں. ہماری ایکسپورٹس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ویسٹ کو جاتا ہے. کیا ان حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ وہ وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کی آپ جوائنٹ بورڈ کی بات کریں ہیں کہ دوبارہ وہ ری شفل کریں گے اپنی آپشنز کو, کیا وہ سٹیج آ گئی ہے ابھی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آنی چاہیے. میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارہ کوئی نہیں ہے اب. یہ جو مرضی کر لیں, ان کے اوپر اتنا آسمان گرنے والا ہے اور آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا ہے اس کا وزن, کہ ان کو مجبور ہو کر یہ کرنا پڑے گا, راستہ تبدیل کرنا پڑے گا. مجھے جس بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ انڈر پریشر آ کے اور آپ تبدیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ملتا کچھ نہیں. مگر اگر آپ پہلے سے اس کی انتظام کر کے آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں اپنے راستے اور اپنے رخ, تو پھر جب پریشر آتا ہے تو آپ اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں کنسنسس اس ملک میں. کنسنسس سارا اس ملک میں آپ کے خلاف ہے. اگر آپ کا اپنے ملک کے اندر جو کنسنسس ہے آپ کے خلاف ہے, تو دنیا کا کنسنسس جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے. یا تو ہو نا آپ کا ڈومیسٹک کنسنسس آپ کے ساتھ ہو. مجھے جو تکلیف ہوتی ہے, مجھے فکر نہیں ہے عمران خان کے ساتھ کنسنسس نہیں ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کہہ رہا ہے. مجھے جس چیز کا جو فکر ہے اور جو پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں اگر وہ کھوکھلے ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری تو وہ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہمارے وہ, اور ان کے اندر نہ پھوٹ پڑ جائے. مجھے تو اس چیز کا فکر ہے. اب لوگ گھر جاتے ہیں, ان میں سے اپنی چھٹیوں کے اوپر, اپنی لیو کے اوپر وہ کیا سنتے ہیں وہاں, جیسے کہ اب آج کل MNAs اور MPs PTI کے اپنے کنسٹیٹیوشن میں نہیں جا سکتے, گالی پڑتی ہے ان کو. تو مطلب ہے کہ یہاں سے بھی تو لوگ آتے جاتے ہیں نا, ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا کیا ہو رہا ہے. مجھے وہ یہ دن یاد ہے کہ 1971 کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں جا سکتے تھے. اتنا غصہ تھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں ایلینیشن شروع ہو گئی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ
کہیں نہ کہیں تو یہ سوچ کو یہ باہر نکلے گی نا, لوگوں کو پتا چلے گا, برداشت کم ہو جائے گی. تو مجھے تو اس چیز کا فکر ہے, جس ریاست کے ستون جو ہوتے ہیں جس کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے, فوج, عدلیہ, میڈیا, پارلیمنٹ, سارے فارغ ہو گئے ہیں. سب جو ہے اس وقت انڈر کرائسس ہے. میڈیا کو یہ بند کرنا چاہ رہے ہیں, پارلیمنٹ میں کورم پورا نہیں ہو رہا, اور وہاں کہیں اور پوسٹنگ ٹرانسفر کی ڈسکشن ہو رہی ہیں اور آنے جانے کی باتیں ہو رہی ہے, اور وہاں بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے گھبرائے نہ گھبرائے نہ. ارے بھائی گھبرائے کیوں نہ, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, ہم ایڈیٹس, ہم اندھے ہیں, یہ گھبرائے نہ. تو بات یہ ہے کہ میں تو اس طریقے سے سوچ رہا ہوں. دیکھیے ابھی میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ مضمون پڑھا, ایک ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر, ابھی ریٹائر کیے ہیں, وہ اچھے آدمی ہیں, بڑے ایکسپیرینس ہے. انہوں نے افغانستان کی ریاست کے بارے میں لکھا کہ وہ ریاست جو ہے وہ اس لیے وہاں ریزسٹنس نہیں ہوئی کیونکہ وہاں کی جو ایلیٹس تھیں انہوں نے کیپچر کی ہوئی تھی ریاست کو, اور ایلیٹس جو ہے جب کیپچر کر لیتی ہیں ایک ریاست کو تو وہ پھر عوام کی ریاست نہیں رہتی, وہ ایک کھوکھلی ایلیٹ کی ریاست رہ جاتی ہے, اور وہ ایلیٹ جو کہ امریکہ کے پیسے کے اوپر زندہ ہو. ٹھیک, میں آپ کو کہتا ہوں خود اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کہاں ہیں. 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ ٹیک اوور کیا, 58 کیسے زندہ رہے امریکن پیسے کے ساتھ, کوئی اپنی کارکردگی نہیں تھی, کارستانی نہیں تھی, اور نتیجہ کیا نکلا, آدھا ہوگا پاکستان. 1977 میں آپ نے پھر آپ آ گئے, پھر آپ امریکہ آ گئے, امریکہ نے آپ کو پیسے دیے اور آپ نے جا کے جہادی کریٹ کر دیے اور سیکٹیرین آؤٹ فٹس کریٹ کر دی, بڑے آپ نے تیر مار لیے روس کو نکال کے, آپ کو پتہ نہیں کیا ملا اس سے, مگر ہمیں پتا ہے نقصان ہمارا کیا ہوا اس وقت. مگر آپ 8-10 سال کاٹ گئے, امریکہ سے پیسے آ رہے تھے. 99 میں کیا ہوا, آپ نے فارغ کی ایک حکومت, آپ براہ راست آگے اور پھر امریکہ آ گیا, اس نے کہا لو جی پیسے لو اور ہم افغانستان میں یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. 20 سال آپ نے 30 ارب روپے ڈالر کے قریب آپ نے امریکہ سے لیے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے, آپ کو امریکہ ہیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ڈبل کراسنگ کی ہے آپ کے ساتھ, اور اوپر سے افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کتنا ہے وہ ہم جانتے ہیں, انفارچونیٹلی. اور تیسری چیز یہ, اور یہ بڑی اہم ہے, کہ وہاں کی ایلیٹس اور آپ کی یہاں کی ایلیٹس میں کیا فرق ہے. آج سارے یہ لونز اور یہ چور آپ نے جو لیا ہوا ہے یہ خارج, تو یہ کیا ایلیٹ کیپچر نہیں ہے تو کیا ہے, آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے اس ملک میں, بھوکے مر رہے ہیں عوام, دن بدن ان کی حالت خراب ہو رہی ہے, تو یہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہے اسٹیٹ کے اندر تو کیا ہے. امریکہ کے ڈالرز کے اوپر آپ نے اس ایلیٹ نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے اس ریاست کو. وہ اور بات ہے کہ ہم وہ قبائلی قسم کے لوگ نہیں ہیں, اور ہمارے پاس ریمیٹنسز بھی آ رہے ہیں, ہمارے پاس پروفیشنلز بھی بن گئے ہیں, یہ تھوڑی سی بڑی ایلیٹ ہے, وہاں تو چھوٹی سی ایلیٹ تھی, کابل کے اندر تھی یا قندھار میں تھی. مگر بات تو وہی ہے نا کہ وہاں کی ایلیٹ اس پاپولیشن کے لحاظ سے, ہماری ایلیٹ ہماری پاپولیشن کے لحاظ سے, یہ ساری ریاستیں جو ہے ایلیٹ کیپچر ہے. اب بات یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے تو امریکہ کے پیسے آئیں گے تو ایلیٹس چل سکیں گی, امریکہ کے پیسے اب نہیں آ رہے, وہ تو آپ کو سینکشن کرنے کا دھمکی دے رہے ہیں, تو کہاں سے پیسے آئیں گے. تعلیم کا سسٹم آپ کا بریک ڈاؤن کر گیا ہے, تو آپ کریں گے کہاں سے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ کے لیے ہوگا, اور جو بچتا ہے وہ سارے کے سارا ہم سیکیورٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں, اور ہمارے سیکیورٹی کے پرابلم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس ریجن کے اندر ہماری کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہے, اور انٹرنیشنلی تو آپ کو میں نے ابھی بتا ہی دیا. اب لاسٹ بات میں کروں گا, کچھ احساس ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ یار وہ ایک بارڈر کو تو وہاں تو بڑے مسئلے ہو رہے ہیں, انڈیا والے بارڈر کو اس کو تو ذرا روکے نا, اب یہاں توجہ دے رہے ہیں, اور بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں انیشیٹو لیا انہوں نے کہ انہوں نے انڈینز کو کنونس کر لیا سیز فائر کے لیے, اور ہمارا نقصان ہو رہا تھا, انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں ویل ڈن. مگر جب انہوں نے یہ کہا کہ تھوڑا سا اور اب نارملائزیشن کی طرف چلتے ہیں, بیکاز نارملائزیشن ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس وقت, انڈیا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور کیا ہوا, خان صاحب نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں نارملائز نہیں کرتا, اور نریندر مودی کو ذاتی طور پہ گالیاں دینی شروع کر, بڑے لوگ خوش ہوئے. یہ پنجابی تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا, انڈیا یہ کر دی, انڈیا دو کر, اور اپنے دیکھنے کو نہیں تا اشر کی ہو رہے ہیں, اور تسی انڈیا دا کرتا, انڈیا دو کرتا. ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں جی تسی انڈیا نو گالی کیوں نہیں دیندے,
اور بھائی میں انڈیا کو گالی دے کے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو اپنا میرا تو اپنا گھر کا مسئلہ بنا رہا ہے، میں انڈیا کو گالی دوں؟ آپ اپنا دیکھیں کہ اپنا کیا کرنا ہے، ہمیں کیا ادھر کیا ہو رہا ہے، وہاں تو بہت بڑا ہو رہا ہے. اور وہ میرا خیال ہے وہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم پاکستان بن جائے کسی طریقے کے ساتھ. وہ ایک زمانے میں تو بالکل کچھ اور قسم، اب وہ بالکل نریندر مودی جو ہے نا وہ ایک نیا ظاہر وقت بننا چاہتا ہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری محب الوطنی کا یہ اظہار ہے. ہمیں جو غصہ چڑھ رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہماری جو ایلیٹس ہیں، رولنگ کلاسز ہیں، وہ اتنی بینکرپسی کا شکار ہیں اس وقت کہ کوئی ان کو سولوشن نظر نہیں آتی، اور غریب پسے جا رہے ہیں، دن بدن پسے جا رہے ہیں. لوور مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہو رہی ہے، اور لوور مڈل کلاس غربت میں جا رہی ہے. پاورٹی لائن ہمیں کہا جاتا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں جب پیسے آ رہے تھے کہ یہ 30% ہے، 32% ہے پاورٹی لائن کے نیچے، اب 40 سے اوپر نکل گئی. تو اب مجھے بتائیں یہ 40 والے فگرز تو ہم ہی بناتے ہیں، یہ اس سے زیادہ ہے جو حالات ہیں باہر. آدھی آبادی، ملک کی آدھی آبادی پاورٹی لائن سے گئی. تو یہ کسی نہ کسی وقت تو یہ جو والکینو ہے یہ پھٹے گا، اور اس وقت انارکی ہوگی جب یہ پھٹے گا. اور میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، مجھے چیزیں جب چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتی نظر آتی ہیں نا تو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ ان چیزوں کو دیکھا کریں کیا بڑھ رہا ہے اور کیا کم ہو رہا ہے. جو بڑھ رہا ہے وہ انارکی اور کیوس اور ریڈیکلزم بڑھ رہی ہے، اور جو کم ہو رہا ہے وہ ریشنالٹی، پریگمیٹزم، یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں ریاستوں کی جس کی ضرورت ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی اب آپ نے یہ بات چھیڑی تھی تو میں نے اسی لیے یہ لکھا ہے کہ 3 دفعہ ہم پہلے ان چوراہوں پہ آئے ہیں. 58 میں آئے، we screwed it up. امریکہ نے تھوڑے پیسے دے دیے تو ہم بچ گئے، مگر ان دی اینڈ آدھا ہو گیا پاکستان. پھر ہم 77 میں آئے اور یہ سیکٹیرینزم، کلیشنکوف، ڈرگز، جہاد، یہ سب چیزیں شروع ہو گئی جس کا نقصان ہمیں ہوا. جس کو آپ نقصان کرنے جا رہے تھے وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا ان کا. انفیکٹ یہ ہوا کہ انہوں نے اور ہارڈ لائن لے لی، وہ جو 370 ہے اس کو بھی فارغ کر دیا، اور اب آپ یہاں نہ ادھر کریں نہ ادھر کریں. اور پھر آپ نے 99 میں آپ نے جو کیا اس کے بعد جو ہوا وہ اب اس کو آج 20 سال جو آپ نے گھس بیٹھی یہاں ان کو پناہ دی تھی وہ اب آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں. لوگ وہ بھولتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ ساری امریکہ کی غلطی ہے کہ وہ آیا کیا کرنے آیا تھا اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ہمیں احساس ہے کہ انہوں نے کیا حماقتیں کی ہے یہاں اور کس قسم کا ظلم کیے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ تو ایک طرف ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ایک طرف آپ کچھ اور کر رہے تھے، یہ گیمز کھیل رہے تھے. تو صحیح کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے سولنگی صاحب. مجھے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنے سیاستدانوں کے ساتھ، اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ ہمدردی ہے. مگر اگر ہم ہی بیٹھ کے پارلیمنٹ کو بھی چھٹی کر رہے ہیں، جو دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو ہم ختم کرنے کی کوشش، یہی تو عوام کے دریا ہوتے ہیں جو عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آج آپ رخ بدلنا چاہیں تو آپ کا خیال ہے عمران خان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے؟ نو، عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. پنجابی کسی اور کے پیچھے کھڑے ہوں گے، سندھی کسی اور کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پشتون جو ہے آدھے جو ہے وہ پنجابی اور سندھیوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یا اپنے نیشنلسٹ یا ریلیجس پارٹیز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے دس از اے ٹیریبل اسٹیٹ. جتنی جلدی ڈرائنگ بورڈ پہ جائے اس کو ریکٹیفائی کریں، آگے اس سے بھی بڑے طوفان آ رہے ہیں. جی بالکل سیٹھی صاحب، آپ نے یہ طوفانوں کا بھی تذکرہ کر دیا، اور آج تو آپ کے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں is on fire today. آج میرے ہی دل سے بول رہے ہیں. آج ہی جب ہم یہ بات پروگرام پہ بات کر رہے تھے یا بحث ہماری چل رہی تھی، تمام ٹی وی چینلز پہ جی ٹکر چلنا شروع ہو گئے، اور جی وہ کلپ چلنا شروع ہو گیا. ہمارے خوبرو ہینڈسم وزیر اعظم نے ایک اہم پالیسی بیان جو ہے اور ایک اہم پیش رفت کے بارے میں انکشاف پارلیمان کے فلور پہ نہیں کیا، آل پارٹیز کانفرنس اور پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ نہیں کیا، پاکستان کے قومی کسی نشریاتی ادارے پی ٹی وی پہ بھی نہیں کیا. ٹی آر ٹی پہ جو انہوں نے کچھ فرمایا وہ کن حالات میں ہے اور وہ درست کتنا ہے، یہ اس پر سیٹھی صاحب کا تبصرہ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ تیار ہے تو ذرا ہمیں سنوائے نا کہ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیا انکشاف فرمایا ہے اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ آ گیا ہے. I think some of the
the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. What we hope is that this The TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. I don't believe this. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं. मेरा ख्याल इनको खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं. इनकी जो ब्रीफिंग हुई है वो मतलब कंप्लीटली इनएडिक्वेट है. मैं सोलंकी साहब आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद हम इससे बात करते हैं. आपको याद है कितने मुआहदे हुए थे जरदारी साहब के जमाने में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ, जिसके अंदर पार्लियामेंट से भी इजाजत ली थी रेजोल्यूशंस पास करके कि हम इनके साथ अमन के मुआहदे करते हैं. कितने कोर कमांडर्स ने जाके इनको पैसे दिए और इनके साथ कबायली किस्म के सरेंडरिंग की और जफियां डाली, इंक्लूडिंग विद बैतुल्लाह एंड सो ऑन. आपको याद है कितने मुआहदे हुए थे? जिस ग्रुप के साथ ये हुई है और आप हमें बताएंगे, उसके साथ भी हो चुका था. चलो वो तो मैं अभी आता हूं ना कि जिस ग्रुप की ये बात कर रहे हैं. मुझे तो पता है ना, मैंने इसके ऊपर बड़ी उस वक्त लिखा था. यहां तक कि जब इमरान खान साहब ने एक पूरा काफिला तैयार किया था कि इनके साथ जाके हमने बात करनी है और हम जाएंगे, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट इनको रोका, उनको कहा आप नहीं जाएंगे, इस रेड लाइन से आगे नहीं जाएंगे, आपके ऊपर अटैक आएगी. हमारी एजेंसी के तो रोक दिया था. खान साहब वापस आ गए थे. उस वक्त तो इनका ये मौकफ था कि उनमें से गुड तालिबान, बैड तालिबान और ये मिसगाइडेड मुसलमान हैं, हम इनसे बात करेंगे. बाय द वे, जब ये शुरू हुआ ये टीटीपी का, तो बहुत से हमारे साथी भाई भी वहां भागे गए थे स्वात, जहां से ये सारा मामला शुरू में ये चीजें हुई, और वहां से जाके इन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की कि नहीं ये इतने बुरे लोग नहीं है, ये तो सिर्फ इंसाफ मानते हैं, इनसे जरूर बात करनी चाहिए. बात ये है, वो आइडियोलॉजिकल लोग थे उस वक्त भी और आप भी. ये टीटीपी वाले जो है, ये तालिबान, अफगान तालिबान के से सीख के और जिहाद से सीख के ये निकले, और ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं. इनके साथ जितने भी मुआहदे किए सारे टूट गए, इन्होंने तोड़े. और उसके बाद जब हम रोते हैं धोते हैं कि जी हमारे 70,000 लोग मारे गए. अरे भाई, किसने मारे हैं? इन्हीं लोगों ने मारे हैं. और फिर आप उस वक्त तक सोए रहे जब तक आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक नहीं हुई. उस वक्त सारे इधर उधर होते थे, कमीशन बन जाती थी, उसमें जर्नलिस्ट भी इंक्लूड हो जाते थे, उस प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड हो जाता था, और उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी आ जाते थे कि अब ये टीम बनी है, ये जाके बात करेगी. ये सारा कुछ हमने ये ड्रामे देखे हैं, और उसका नतीजा क्या निकला था? आर्मी पब्लिक स्कूल, 70,000 लोग मार दिए. आज आप अपने विक्टिमहुड दिखाते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे. अरे भाई, आपने तो खुद अपने ऊपर करवाया. आप तो पैसे देते फिरते थे, इनको मुआहदे करते फिरते थे. इन्होंने आपकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया, आप उनके साथ मुआहदे करते फिरते. अब ये फिर जब फाइनली एक्शन लिया तो फिर जाके ये टेररिज्म खत्म हुई, फिर इनको मारा और इनको निकाला यहां से, और वो भागे यहां से. अब वो वहां बैठे हुए हैं, और वहां हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे तल्लुकात गनी रजीम के साथ ठीक नहीं थे, उनके भी ठीक नहीं थे, वो भी बड़े गलत लोग थे, मगर ये सारे पले हैं वहां अंडर इन दोस 10 लास्ट 5 6 7 8 years. और अब ये अटैक्स कर रहे हैं आपके ऊपर. और ये भी मैं आपको बता दूं
کہ یہ جو اٹیکس ہیں ٹی ٹی پی کی یہ بڑی سوچی سمجھی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اب یہ مل جائیں گے القاعدہ کے ساتھ اور القاعدہ اور آئی ایس کے ساتھ, کیونکہ یہ پریشر ڈالیں گے کہ یہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے طالبان کے, ان کی چھٹی کرائی جائے اور اسٹیٹ کو یہاں کی ریاست کو یہ پکڑے اور یہ گلوبل ایک قسم کا ہب بنے آف ہارڈ لائن ایڈیولوگز طالبان اینڈ آئی ایس اینڈ القاعدہ. تو ابھی تو یہ ہونے جا رہا ہے وہاں, اور آج جا کے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. مگر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, آج کی بڑی دلچسپ خبر تھی. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کو نہیں پتا کہ کے پی کے اندر کتنی ریزسٹنس ہے آپ کے مذاکرات کے اوپر. اگر آپ نے مذاکرات کیے اور ان میں سے آپ 2-10 فیملیز بھی آپ اٹھا کے لے آئے نا کے پی میں سیٹل کرنے کے لیے, تو وہاں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیکاز وہاں ان لوگوں نے بڑے لوگ مارے ہیں, وہاں قبائلی قسم کے ریونج اور ونڈو اور وہ اس قسم کے جذبات ہیں وہاں ان کے خلاف, اور آپ ان کے ساتھ ڈیلیں کرنے جا رہے ہیں. مگر ایک طرف سے یہ ہے, دوسری طرف آج آپ نے خبر نہیں پڑھی, چھوٹی سی خبر تھی, وہ بڑی ہونے نہیں دیتے خبر کو, کہ کوئی ڈرون سٹرائکس لگ رہی ہیں طالبان کے اوپر. ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان کے اوپر چن چن کے ہر ایک 15-20 دن مہینے کے بعد اکٹھا کر کے ڈرون سٹرائک آتی ہے. ارے بھائی یہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ٹارگیٹنگ جو ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کی, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ٹی ٹی اے تو نہیں کر رہی نا, یہ القاعدہ تو نہیں کر رہا نا, یہ ڈرونز امریکن تو نہیں کر رہے, کیونکہ امریکن تو ان کو تو نہیں, وہ تو ادھر کرنا چاہتے تھے, ان کو تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ایشو نہیں تھا نا, ان کو تو دوسرے ساتھ ٹی ٹی اے کے ساتھ ایشو تھا. تو اب یہ ڈرونز جو ہے یہ ٹی ٹی پی کے اوپر کون مار رہا ہے؟ ابھی ان کا ایک لیڈر مارا گیا ہے ٹی ٹی پی کا. تو یہ لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ یہ اب تھوڑی بہت کائنیٹک ایکٹیویٹی ہماری طرف سے اکراس دا ہورائزن یہ ہوگی, تاکہ ان کو کمزور کیا جائے, مارا جائے اور ان کو ویکن کیا جائے, اور پھر اگر ان کو کوئی موقع دینا ہے ٹو سرنڈر, ان کو سافن اپ کر کے تو سرنڈر کروایا جائے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرنڈر وہ نہیں کریں گے. ایک آدھ فیملی آ جائے گی اور وہ بھی آپ کے لیے پرابلم بنے گے. سرنڈر وہ نہیں کریں گے. یہ جس کی بات کر رہے ہیں نا, ہم ایک گروپ سے بات کر رہے ہیں. سلنگی صاحب آپ جانتے ہیں یہ کون سا گروپ ہے؟ حاجی گل بہادر گروپ. یہ وہ گروپ ہے جو پچھلے نارتھ وزیرستان کا یہ وہ گروپ ہے, ایک گروپ ہے جو پچھلے 18 مہینے سے زیادہ کچھ کاروائی پاکستان میں نہیں کر رہا. دوسرے گروپس کر رہے ہیں جن کا تعلق اب آئی ایس اور داعش کے ساتھ بھی ہے, اور اس کے ساتھ القاعدہ کی. یہ ویسے ہی سافن ہو کے وہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی خاص کاروائی بھی نہیں کر رہا. انہوں نے اس کو چنا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو منا کے واپس لے آئیں, مگر وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سمجھتے ہیں. اور ایک گروپ کو نیوٹرلائز کرنا اور پھر لانا اس وولٹائل سچویشن میں, جہاں کے پی اور وزیرستان میں جو سچویشن ہے, وہاں تو ایک بالکل اینٹی طالبان ایک موومنٹ شروع ہوا ہوا ہے جس کو آپ تسلیم نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یہ انڈیا نے اس کو کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے وہاں کے لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور طالبان کو وہاں کوئی نہیں سپورٹ کرے گا, بیکاز بڑی ظلم کیے انہوں نے وہاں. تو اس لیے یہ ساری یہ جو ہے نا, یہ جیسے کہتے ہیں نا فلائی بائی نائٹ, آج ایسے کر لیتے ہیں, کل ایسے کر لیں گے, چلو اب یہ کر لیتے ہیں, پھر یہ ری ایکشن قسم کی پالیٹکس ہے یا اسٹریٹجی ہے. یہ اٹ از ناٹ اے ہولسم ہولسٹک اپروچ ٹو سم آف دیز ایشوز. وہ گھر سے شروع کرنی پڑے گی, اور گھر میں بھی اب ایسی فورسز بننی شروع ہو رہی ہیں جو دیکھ رہی ہیں کہ طالبان کی کامیابی کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی. اور اب جیسے آپ کے ریاست کے ادارے کمزور ہوں گے, اور آپ کا ہائیبرڈ سسٹم کمزور ہوگا, اور آپ کی پارلیمنٹ ڈسکریڈٹ ہوگی, اور آپ کی سیاسی جماعتوں کو آپ دگے ماریں گے اور دھنیاں اڑائیں گے, تو یہ جو فورسز ہیں جس کو آپ پہلے پیسے پکڑا دیتے تھے, پھر جا کے آپ اور کچھ کرتے رہے, یہ بڑھیں گی. اب وہ آلریڈی الیکشن کے حصے لے کے, حالانکہ بینڈ ہے, وہ پھر بھی ان کو الیکشن میں حصہ دینی, اور جو ہم اس کو مین اسٹریم کر رہے ہیں. ارے یار جانے دیں, وہ بڑھتی ہوئی فورسز ہیں, آپ گرتے ہوئے لوگ ہیں. اسٹاپ دس, نہیں تو یہ ایک ویو کی طرح آئیں گے اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہوا کیا. بالکل سیٹھی صاحب, یہ بات تو بڑی اہم ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی بڑھتی ہوئی فورس جس کا آگے جو بڑھیں ہے, وہ بالکل انتہا پسند گروپس, مختلف طرح کے مختلف فرقوں سے, مختلف فرقہ وارانہ گروہ, اور وہ ہم ان کے مظاہرے دیکھ چکے. پنجاب پولیس جو ہے پنجاب کی سب سے بڑی بدماش ہے, اس کو جس طرح سے مار پڑی اس سال کے شروع میں, آپ نے دیکھا وہ
سب ہمارے سامنے ویژولز ہیں، درجنوں پولیسمین جو ہیں وہ ان کو زخمی ہوئے، کئی ہلاک ہو گئے، اور ہماری پارلیمنٹ نے ان کے حق میں بات نہیں کی، انہوں نے اس گروپ کا ساتھ دیا ہے، وہ بھی ڈر کے۔ اب بتائیں، لیکن سہیلی صاحب ایک اس سے پہلے کہ ہم اپنے آخری موضوع کی طرف جائیں، میں ایک سوال یہ میں بڑی دیر سے تحقیق بھی کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ را فنڈڈ ہے، اس کو انڈیا نے لانچ کیا ہوا ہے، اور میں بھی اسی جو ہے مغالطے کا شکار تھا، میں بھی کہتا تھا یہ پاکستان دشمن، را موساد اور امریکہ، اور را موساد اور امریکہ، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور اس پالیسی کی بات کی جاتی ہے تو پھر را سے ڈائریکٹلی کیوں نہیں بات کر لیتے؟ میں تو خود دیکھیے، میں تو بڑے سال اس مغالطے میں رہا۔ اور ایک اور اضافی سوال بھی ہے، جب یہ معاملہ ہوا تھا، جب نواز شریف نے بھی کمیٹی بنائی تھی طالبان سے دباؤ میں آ کر مذاکرات کرنے کی، چودھری نثار صاحب آپ کو یاد ہوگا، اس وقت بھی تمام تر ہماری تنقید کے باوجود کم از کم نواز شریف نے یہ تو کیا تھا کہ پارلیمانی پارٹیز کو اعتماد میں لیا تھا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا۔ نواز شریف چل کے عمران خان کے گھر گیا تھا، اس سے جا کے بات کی تھی۔ یہ اس کا اعلان نہ پارلیمان، نہ میڈیا، نہ کسی کو بتایا، ٹی آر ٹی پہ جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ اب ایسے ہوگا؟ دوسرا نیشنل ایکشن پلان جو اے پی ایس کے بعد بنا تھا، اس کے جو نکات ہیں ان کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بلوچستان کے اندر آپ خصوصی اسپیشل میئرز لیں گے، اور آپ جو وہاں جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، ریچ آؤٹ کریں گے۔ عمران خان اس کے سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ اب یہ وہ سب چلے گئے جن کا ذکر تھا، آپ صرف ٹی ٹی پی سے بات کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ جی بس اب رضا، باتیں تو ساری سوال تو کھڑے ہو گئے ہیں، جواب ہمارے جواب تو اپنی جگہ، مگر جن کو جواب دینا ہے ان کو چاہیے نا جواب دینا۔ یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، یہ فلیپنگ اباؤٹ، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، جسٹ ڈے ٹو ڈے، وہ یار اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو، سارا ملک ڈے ٹو ڈے کے اوپر چل رہا ہے۔ کوئی کسی قسم کی نہ اکنامک پالیسی ہے، نہ سیاسی پالیسی ہے، نہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں کہیں۔ اور اب یہ سننے جا رہے ہیں جناب کہ پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ ہاؤسز بلا کے، پھر دھمکیاں کر کے، پھر آئین کو توڑ کے، پھر یہ پریزیڈنٹ سے انگوٹھے لگوا کے کروا کے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ یار یہ اس طریقے سے کنسنسس کریٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے سوشل کانٹریکٹ کریٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے جمہوریت بنتی ہے، اس طریقے سے مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ اب کرائسس ایک چیز کی نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا نا، یہ صرف اکنامک کرائسس نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے، یہ صرف فارن پالیسی کرائسس نہیں ہے، یہ سب چیزیں مل چکی ہیں۔ اٹس این ایگزسٹینشل کرائسس۔ اچھا، اب یہ ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ اس قسم کے پہلے بھی ہم کراس روڈز پہ آئے تھے، اور وہاں اس وقت بھی کرائسس تھی، ملٹی فیسٹڈ کرائسس تھی، مگر وہ کیسے ہم نے اس کو ریزالو نہیں کیا، ہم نے ان کو سائڈ لائن کر دیا، اس کو پوسٹ پون کر دیا۔ کیوں؟ امریکہ سے پیسے آ رہے تھے، ہتھیار آ رہے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بڑے جناب یہاں بڑا کچھ ہو رہا تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے یورپ سے پیسے آنے بند ہو رہے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے، جو مانگ رہے ہیں آپ سے وہ آپ کو تو رات کو نائٹ میں بھی وہ آئے تو آپ ڈرتے ہیں۔ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ طالبان نہیں چلے گا، یہاں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، یا تو طالبان ان کو ختم کریں، القاعدہ کو اور ٹی ٹی پی کو آپ کے لیے، اور آئی ایس کو، اور باقی جو چائنا کے خلاف والے بیٹھے ہوئے ہیں، روس کے خلاف والے بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹرل ایشیا کے خلاف والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو ختم کروائیں۔ اگر وہ نہیں کرتے، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہم نہیں کریں گے کچھ، میں کہا جی آپ کے مسئلے ہیں، آپ ان سے بات چیت کریں، یہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چائنا کو بھی کہہ دیا، آپ کو بھی کہہ دیا، ایران کو بھی کہہ دیا، روس کو بھی کہہ دیا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ یہ چائنا اور روس آگے آگے ہو رہے تھے کہ ان کو یہ دیں، ان کو دیں، جلدی سے ریکگنیشن کریں، بھاگ گئے نا اب سارے، سوچ رہے یار یہ تو کروں یہ تو نہیں کروں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں ٹھہر جائیں، ابھی ہم وی آر ناٹ ریڈی ٹو، آپ یہ فیل ہو گیا یہ سارا کچھ، کہ طالبان نہیں سننے کے لیے تیار۔ ہم جیسے لوگ جو امید کرتے تھے کہ طالبان 2.0 is going to be different from طالبان 1.0، ہمیں بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ یہ اتنی سخت آئیڈیالوجی ہے، یہاں کے جو ہارڈ لائنر ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو ماڈریٹس ہیں وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔
یہ جو چھوٹی چھوٹی کنسیشنز آپ کو دے رہے ہیں نا, یہ ہم جا کے وہاں منتیں کرتے ہیں کہ یار وہ 1964 کی کانسٹیٹیوشن 6 مہینے کے لیے لے آؤ تاکہ ریکگنیشن تو ہو جائے. اس میں کوئی پارلیمنٹ کا بھی ذکر ہے, وہ کہتے نہیں وہ اچھا لے آتے ہیں مگر اس سے پارلیمنٹ نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے امیر المومنین جو ہے وہ بادشاہ بن جائیں گے, وہاں تک تو ٹھیک ہے, باقی نہیں ہم ماننے کے لیے. آپ جا کے, یہ ان کو آئیڈیا, ان کو بیچاروں کو کیا پتا 1964 کی کانسٹیٹیوشن کیا تھی جو 1973 تک چلی ظاہر شاہ کی, کیا ان کو کچھ نہیں پتا. اور یار 18 سال دیتے طالبان نے, they weren't even born at that time. جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا اور اس وقت وہ ہوا تھا, یہ تو یہاں جیسے آج کل کے ہمارے یوتھے بھائی ہیں, کوئی ان کو پتا نہیں ہے اس ملک میں پہلے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, نہ ہی انہوں نے تاریخ پڑھی ہے, نہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے وہاں بھی اس سے بھی برا حال ہے وہاں. تو یہ بات یہ ہے رضا کہ یہ امریکہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوریڈور دیں. اب یہ تسلیم بھی کیا ہے جنرل میلی نے, یا جو بھی وہ صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ وی آر ان ٹاکس وتھ پاکستان. بلنکن نے بھی کہا ہے اباؤٹ ہائی وے, اوور دا ہورائزن ہائی وے. یہ بھی کہا ہمیں پہلے بھی ملا تھا, اب پھر مانگ رہے ہیں ہم. وہ کیا کرنے مانگ رہے ہیں, کیا کریں گے ہورائزن لے کے, یہ کس کے خلاف جائیں گے وہاں ڈرونز مارنے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ القاعدہ کو ٹارگٹ کریں گے, وہ آئی ایس کو ٹارگٹ کریں گے, طالبان کو نہ کریں مگر وہ یہ گروپس کو ٹارگٹ کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ گروپس چپ کر کے بیٹھیں گے؟ وہ طالبان کے اوپر پریشر ڈالیں گے, وہ طالبان کو کہیں گے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ لیٹ گئے ہیں, اور عوام کو اکٹھا کریں گے, طالبان کے اوپر حملہ کریں گے. وہ they will try to seize Kabul from the Taliban. طالبان کے 3/4 لوگ ٹوٹ جائیں گے from the یہ جو طالبان 2.0 کی طرف جو بڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اسٹیٹ کولیپس, سول وار amongst themselves. یہ ناردرن الائنس نہیں ہوگا, یہ amongst the Taliban and the other terrorist forces. پھر تو امریکہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, امریکہ کا دشمن چائنا وہاں, امریکہ کا دشمن رشیا وہاں, امریکہ کا دشمن ایران وہاں. امریکہ ری پوزیشن کرے گا, آپ کو کہے گا یا آپ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر بھگتو, بھوکے مرو, دیکھ لینے ہیں, سینکشن بھی لگا دیں گے, یہ بھی کر دیں گے. اور ادھر وہ اکسائے گا, جو ٹیررسٹ ہے ان کو مارے گا یا ان کو اکسائے گا. کبھی رو آئے گا, پیسے دے گا, یہ چائنا کے خلاف کرو, ایران کے خلاف کرو, ادھر کرو. اور بیہائنڈ دا سینس امریکن ایجنسیاں ایکٹیو ہو جائیں گی, اور ایک طرف ان کو دھمکی دیں گے, دوسری طرف ان کو پیسے کھلائیں گے, اور ان کے لیے بہت سے راستے ہیں ان کو دینے کے لیے. جی, افغانستان پاکستان کے خلاف نہیں, چائنا کے خلاف, رشیا کے خلاف, ایران کے خلاف, اور اگر آپ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر آپ کے خلاف بھی. تو یہ یہاں بہت سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے. ایک آپ کو سیاسی پاپولر پارٹیز کو ساتھ لے کے لے جانے کی ضرورت ہے, عوام کو بتانے کی ضرورت ہے, اور بیلٹ ٹائٹنگ کی ضرورت ہے. اب اس طریقے سے نہیں چل سکتا. یو آر ان دا ڈائریکٹ ان دا شیڈو آف افغانستان, یو آر ان دا شیڈو آف افغانستان. سایہ افغانستان کا سارا آپ کے اوپر ہے, اور آپ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جی گلی کوئی نہیں. جی بالکل. اور میں اس سے پہلے کہ میں آخری ٹاپک ایک چھوٹا سا وہ اس پہ 1-2 منٹ ضرور اپنا کامنٹ دیجئے. وہ جو ہے شہباز شریف کے خلاف جو انویسٹیگیشن جاری تھی, اور وہ اور ان کے بیٹے سلیمان کے خلاف منی لانڈرنگ کے چارجز کے حوالے سے, وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی, اس نے اس کو کنکلوڈ کیا چند روز پہلے. اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو یہاں پر ہمارا احتساب کا عمل اور جو پورا ایک بیانیہ بن گیا تھا کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ میں پکڑا جائے گا, یا اس کو بند ہونا چاہیے یا نااہل ہونا چاہیے. اس کے بعد سے حکومت کی اور میڈیا کی ایک اور تکرار کا, پہلے آپ نے ذکر کیا میڈیا کے ساتھ بھی, لیکن اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں سیٹھی صاحب کہ حکومت کو آئیڈیا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ آ جائے گا برطانیہ سے, کہ دیور یا بالکل ہی وہ بے خبر تھے اس بات سے, ایک دم ان کے لیے بھی شوق لگا, کیونکہ جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی ایک دھچکا یا ایک شوق کی کیفیت لگی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو میڈیا جو کیبنٹ کو بریفنگ دی تھی وہ پازیٹیو قسم کی تھی. اس میں سپن تھی کہ بالکل یہ گڑبڑ ہوگی, ہمیں یہ مور چاہیے وہاں سے, پھر ہم یہاں کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. اب وہ مور نہیں ملی, الٹی ہوگی, وہ مور شہباز شریف صاحب کو مل گئی. اب یہاں حالات یہ ہیں کہ انہوں نے جو وٹنسز اکٹھے کیے ہیں شہباز کے ساتھ خلاف اور حمزہ کے خلاف اور سلیمان کے خلاف, وہ تو ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے نا. وہ تو اب وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ عدالت کے اوپر کھڑی کیسے ہوگی؟
وہ کہیں جی نہیں ہم سے تشدد کر کے لے لیا, ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی جب یہ کرے گی اور کچھ نکالے گی وہ ہم یہاں لا کے اپنے کیس کو اسٹرانگ کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے یہ کیسز روکے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کہہ رہے روک دو روک دو روک دو, یہ تو اور دھمکی دیتے ہیں ہم شروع کرنے لگے ہیں 3 مہینے میں ختم کریں گے, یہ کر دیں گے, وہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کا ہے ہی کچھ نہیں, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کنوکشن کر سکتے ہیں. آپ کتنا آپ بلیک میل کریں گے ججز کو؟ لوور لیول پہ تو آپ کر سکتے ہیں, وہاں بڑی کمزوریاں ہیں, جیسے جیسے اوپر جائیں گے وہ آپ کے خلاف جائے گی ساری بات. اب یہ پریشان ہے, اسی لیے یہ ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے ہیں, اور اس قسم کی بات کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا, ہم نے, وہ ہر روز خط نکل آتے ہیں. اب ان کے جھوٹ بھی جو ہے نا وہ بھی انفارچونیٹلی وہ زیادہ دیر نہیں لگتی, وہ 24 گھنٹے کے اندر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور نون لیگ کو بڑا فائدہ ہوا ہے اس میں. وہ جو بیانیہ تھا نا کرپشن کرپشن کرپشن, اب انہوں نے ایک مور لگا لیا ہے نو کرپشن فرام برطانیہ کی عدالتیں. اور جاؤ اور چپو گنے جاؤ نہ کوئی. چلیے تو آج کے تو یہ ہمارا بہت زبردست گفتگو ہو گئی, اور سیٹھی صاحب بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج سیٹھی صاحب نے کھل کے دل سے باتیں کی ہیں, انہوں نے بڑی ایمانداری سے باتیں کی ہیں. آپ کی جو فینز اور آڈینس جو آپ کو سننے کے لیے آتی ہے, تو میں نے کہا ان کی آپ کو میں ان کی پیغامات بھی پہنچا دوں, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دن نہ کافی ہے ہفتے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیٹھی صاحب کو ذرا قائل کریں کہ وہ ایک دن سے زیادہ دیں. اب یہ ظاہری بات ہے. ارے یار رضا, بات یہ ہے کہ آنیسٹلی میں بڑا مایوس ہوں. اب بات تو میں کر لیتا ہوں مگر مایوسی اتنی ہے کہ کیا میں آپ کو بتاؤں, مگر میں شو نہیں کرنا چاہتا, مجھے تسلیم میں کرتا ہوں. آگے ہی 3 دن میں وہ دوسری ٹی وی کے اوپر بات کرتا ہوں, میں مایوس ہو جاتا ہوں. وہاں تو بات ہی نہیں کر سکتے ہم, یہاں کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہے بات کرنے کی, ہم کر لیتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات ہے کرنے کی ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ پریشانی جو ہے نا ہر پیٹریوٹک پاکستان کے ذہن میں ہے. مجھے ایسے ایسے سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو سچ جواب دوں اور مایوس نہ ہو جائیں. پھر لوگ کہیں گے جی ہمیں مایوس کرتے ہیں. میں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو, اٹھو, صرف سوال نہ پوچھو مجھ سے, رضا سے, سولنگی صاحب سے, جاؤ سڑکوں پہ جاؤ اور پوچھو, آپ حکمرانوں کو پوچھو کہ بھئی ہمارا جواب دیں, کیوں مہنگائی ہو رہی ہے, کیوں یہ ہو گیا, کیوں نہیں ہو گیا. وہاں وہ جب تک آپ وہ حساب نہیں مانگیں گے ان ایلیٹ سے تو یہ اور کام خراب ہوگا, اور سب سے بڑا نقصان آپ کا ہوگا, کیونکہ یہ تو کسی کے ریسٹورانٹس ہیں, چین آف ریسٹورانٹس ہیں, کسی کے فارمز ہیں آسٹریلیا میں, کسی کے یہ ہے, کسی کا وہ ہے, یہ ساری ایلیٹس کے جو فیکٹریاں بھی ہیں. مطلب بہت. تو مجھے تو یہ صرف یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ایلیٹس کا نہیں ہے, یہ عوام کا ہے, اور عوام بیچاری کے لیے کچھ کرنا چاہیے, اس ملک کو محفوظ کرنا چاہیے, عوام کو ووٹ صحیح پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ایک ہی تو آواز ہے ان کی, اس کو بھی آپ نے گندا کر دی, اس کو بھی آپ تسلیم نہیں کرتے, اس کی بھی کوئی حفاظت نہیں ہے, کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے, عزت نہیں ہے کوئی. عوام کے پاس اور ہے کیا؟ بیچارے 5 سال میں وہ ایک دفعہ ان کے پیچھے آگے پیچھے لیٹیں ہوتی ہیں, یہ یار آ جاؤ ووٹ پا دو, اچھا جی کیا مانگتے ہم دے دیں گے, سڑک بنا دیں گے, تھانے میں آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے, نلکا نالی لگا دیں گے. ارے یار خدا کا خوف کرو, نلکے نالی اور تھانہ کچہری, ان چیزوں کے اوپر آپ عوام کی کو ساتھ بے وقوف بنا کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کو جو دینا ہے, تعلیم دینی ہے آپ نے, ان کو عزت دینی ہے آپ نے, ان کے لیے بھلائی کرنی ہے آپ نے, ان کے لیے اسپتال بنانے ہیں آپ نے, ان کے لیے کیا نہیں کرنا, کیا کیا آپ نے؟ آپ نے ایسی ریاستیں بنا دی ہیں کہ سارے ٹاپ پلاٹس لیتے جا رہے ہیں. کوئی آتا ہے وہ پلاٹ لے گیا, کوئی آتا ہے وہ پلاٹ لے گیا, کوئی آتا ہے وہ گاڑیاں لے گیا, کوئی آتا ہے وہ توشہ خانہ لے گیا. ارے یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ یورپ کے اندر اس سے کم حالات خراب تھے, انقلاب آ گئے تھے اور خونی انقلاب آئے تھے. مگر فرق وہاں کا اور یہاں کا یہ ہے کہ وہاں جب خونی انقلاب آئے تھے تو وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے, جو کہ یہ وہاں کی ایلیٹس اس وقت مذہبی تھی, کرسچن ایلیٹس تھی, ان کے خلاف آئے اور انہوں نے سیکولرزم انقلاب آیا اڑا کے رکھ دی. یہاں الٹا ہونے جا رہا ہے, اور اس کا جو حشر ہوگا ہمارا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جی سیٹھی صاحب, میں اس سے پہلے کہ ہم یہ بند کریں, مجھے ایک کامنٹ بہت سے لوگ وہ ذکر بھی کر رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آخری اب ایک بات کہتے ہیں. غریدہ فاروقی ہماری ساتھی جو ہیں,
ان کے خلاف ایک پوری کیمپین بہت ہی گھٹیا قسم کی، گندی، گھٹیا، غلیظ، بالکل غلیظ کیمپین جاری ہے، اور ان کے اوپر الزامات، ان کی پکچرز کو فوٹو شاپ کر کے وہ اور بھی بہت لوگوں کے خلاف، صرف وہ اسپیشلی خواتین کو تو جو ٹارگٹ کیا اس سے پہلے اور بھی جو ہماری خواتین جرنلسٹ ہیں، بے نظیر شاہ ہے، نسیم زہرا ہے، امبر شمسی ہے، ہماری جو ایلیا ہے جی، ایلیا ہمارے ساتھ جو کام کرتی ہے، ثنا بچا ہے، ان کے خلاف یہ اتنی غلیظ قسم کی کیمپینز جو ہے وہ چلائی گئی ہیں. جیسی حکومت ہے ایسی ان کے سپورٹر ہیں، جیسی گندی حکومت ہے ایسی گندے یوتھی ہیں ان کے، اور اسی قسم کے جاہل لوگ ہیں اور اسی قسم کے گندے لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کیا، ہمارا کیا پٹ لین گے ساڈا، ہم تو بلاک کر دیتے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ان کو. مگر بات یہ ہے کہ یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہے پاکستان، یہ ہے نیا پاکستان. دفاع ہو، لعنت ایسے لوگوں پہ اور ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. افسوس ہے مجھے یہ، اور یہ کہنے کا اور یہ زبان استعمال کرنے کا، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو بنانے کا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے رہنے سہنے کا. جی سیٹھی صاحب تھینک یو. آئی تھنک یہ آپ نے، آئی نو زبان سخت تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کاٹ دیجیے، یہ سختی تو کاٹ دیجیے گا. نہیں، لیکن آپ نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، جو میں یہی کہہ رہا ہوں. سننا پڑتا ہے، ہاں سننا پڑتا ہے، دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ اے دیکھو اے جو تھوڑا حال. ہاں تو چلیے جی، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں، ناظرین سے بھی شکریہ. سیٹھی صاحب، سولنگی صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.